رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ بزم قرآن آپ کے لیے لایا رمضان ٹرانسمیشن کہ جس کے اندر انشاءاللہ پورے ماہ کے اندر آپ کے مسائل اور ان کے حل مولانا حضرت مولانا مفتی صاحب کی نگرانی میں آپ کو بتایا جایا کریں گے۔ آج کی نشست میں جو ہمارے ساتھ مفتی موجود ہیں ان کا نام حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب جو کہ دارالعلوم تدریس القرآن کے استاد الحدیث اور اسی طریقے سے دارالعلوم تدریس القرآن کے رئیس الافتاء بھی ہیں۔ آج سے ہم ان سے پہلا سوال کریں گے کہ حضرت یوم الشک کا روزہ اور استقبال رمضان کے روزے کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ دینی مسائل سیکھنے کے لیے سفر کرنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو ناظرین کرام سن رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اس اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ تو آپ کا سوال یوم الشک کا روزہ، یوم الشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کے بعد جو 30ویں کا دن ہوتا ہے، اگر رؤیت ہلال کا اعلان نہ ہو تو ایک شک کی کیفیت ہو کہ پتہ نہیں آج رمضان ہے یا نہیں ہے، تو بعض لوگ اس طرح روزہ رکھ لیتے ہیں کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، رمضان ہوا تو رمضان کی طرف سے ہو جائے گا، نہیں تو نفلی ہو جائے گا۔ تو یوم شک کے روزے کو حدیث پاک میں مکروہ قرار دیا گیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر شک کی کیفیت ہے تو نیت ایک ہی کریں، شک والی نیت سے روزہ نہیں ہوتا۔ نیت رمضان کی کرے اور زوال سے پہلے تک انتظار کرے، زوال تک اگر اعلان ہو گیا تو بس وہ رمضان کا روزہ بن جائے گا، اگر نہیں ہے تو بس پھر اس کو ختم کر دے، کھائے پیے، اس کو نفلی روزہ نہ بنائے۔ یہ شک کے طور پہ نیت کر لینا اگر رمضان ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، نہیں تو نفلی ہو جائے گا، یہ دو نیتیں ہو گئی۔ تو دو نیتوں کے ذریعے شک والا روزہ وہ مکروہ فرمایا گیا۔ اور دوسرا سوال استقبال رمضان کے حوالے سے ہے کہ بعض لوگ استقبال رمضان کا روزہ 29 شعبان کو رکھ لیتے ہیں، چلو جی رمضان آ رہا ہے جی، اس کی خوشی میں ہم رکھتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ البتہ ایک شخص اس کی عادت یہی ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھتا ہے یا جمعرات کو پیر کو روزہ رکھنے کی اس کی عادت ہے، اور 29 شعبان کو جمعرات آ گئی، جیسے اس دفعہ بھی جمعرات 29 شعبان بن رہی ہے، تو اپنی عادت کے بنیاد پہ روزہ رکھے، اس کے لیے گنجائش ہے، مگر اس کو بھی چاہیے کہ اپنا روزہ چھپائے، اظہار نہ کرے تاکہ مغالطے میں نہ پڑ جائیں لوگ۔ تو اگر اس کی عادت نہیں ہے تو صرف استقبال رمضان کے روزے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس معاملے میں سارا مسائل کا حل سن لیا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارا ہے رؤیت حلال کا شرعی حکم اور اس کا معیار کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہر سال رؤیت ہلال کے حوالے سے بڑا شور اٹھتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ بڑی سادہ اور آسان سی بات ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی عید الفطر بھی چاند دیکھ کر کرو۔ اب بعض علاقوں میں موسم صاف ہوتا ہے، بعض علاقوں میں بادل ہوتے ہیں، کہیں چاند نظر آتا ہے کہیں نہیں، تو پھر فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رؤیت ہلال کا اہتمام کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور یہ سنت اس وقت متروک ہو چکی ہے۔ پہلے آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہلال کمیٹیاں اتنی فعال نہیں تھیں، تو لوگ اپنی رؤیت پہ اعتماد بھی کرتے تھے، اور مغرب سے پہلے مغرب کے بعد لوگوں کا مجمع لگ جاتا تھا چاند دیکھنے کے لیے۔ عام مہینوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، اور رمضان اور عید میں تو زیادہ ہوتا تھا۔ تو جب سے ہلال کمیٹیاں فعال ہوئی اور سیاسی نظام چلا تو لوگوں نے اب چاند کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو چاند کو تلاش کرنا اور اس کی رؤیت کا اہتمام کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور اس وقت یہ متروک ہو چکی ہے۔ تو اس متروک سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آیا
من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد امت کے وقت میں میری سنت پہ عمل کیا، اس کو زندہ کیا، اس کو 100 شہید کا ثواب ہے۔ فساد امت کے بارے میں 2 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فساد امت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سنت متروک ہو چکی ہو، اس پہ عمل کوئی نہ کرتا ہو، ایسے وقت میں اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے۔ دوسرا مطلب فساد امت کا ہے کہ جب اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ماحول ایسا بن گیا کہ سارا ماحول ہی اس سنت کے خلاف ہے، مثلا بازار کا ماحول، دفتر کا، آفس کا ماحول، وہ ساری داڑھی منڈے ہیں۔ اب ایک بندہ جب داڑھی رکھے گا اس موسم میں، اس ماحول میں، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کوئی مذاق اڑائے گا، کوئی کچھ کرے گا، ایسے وقت میں 100 شہید کا ثواب ہے۔ تو یہ جو رؤیت ہلال والی سنت ہے یہ بھی متروک ہو چکی ہے، یہ بھی فساد امت کی زد میں ہے۔ ایک تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، چاند نظر آئے یا نہ آئے، تمہاری گواہی کمیٹی والے قبول کریں یا نہ کریں، سنت سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا اور ہر مہینے اس کا اہتمام کرنا۔ اور شرعی حکم رؤیت ہلال کمیٹیوں کا کیا ہے؟ کیونکہ جو عمومی فیصلہ ہوتا ہے، چونکہ ہماری کمیٹی میں بھی علماء موجود ہیں، یہ عجیب تماشا بنتا ہے کہ باقی 11 مہینے یا 10 مہینے پوری قوم پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہلال کمیٹی کے اعلان کو قبول کرتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، 10 مہینے تک کوئی اختلاف نہیں، سارے اس کمیٹی کے اعلان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں آ کے محققین پیدا ہو جاتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، 2 عیدیں اور 3 عیدوں کا یہ نظام چلتا ہے۔ تو سوال ان بھائیوں سے، ان حضرات سے یہ ہے کہ باقی 10 مہینوں میں آپ جس کمیٹی پہ اعتماد کرتے ہیں، تو ان 2 مہینوں میں بد اعتمادی کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کمیٹی کو چاند کی گڑبڑ کرنے کے میں مفاد کیا ہے؟ یہ بھی سوچنا ہے، یا تو ان کا کوئی مفاد ہو، کوئی فائدہ ہوتا ہو، مفاد بھی کوئی نہیں، کوئی ان کا مقصد بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ قوم کو تقسیم کریں؟ اس لیے جو حضرات 2 عیدیں کرتے ہیں اور اپنی تحقیق لاتے ہیں، خدا را قوم کو اختلاف میں مت ڈالیں۔ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو 10 مہینے جس کمیٹی پہ اعتماد کیا، ان 2 مہینوں میں بھی اسی کمیٹی پہ اعتماد کرنا ہوگا، اس میں بھی اہل نظر، اہل علم موجود ہیں۔ اور ایک بات کمیٹی کے لیے بھی ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں جو حضرات ہیں وہ ان شہادتوں کو پرکھنے کے لیے انہوں نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں بھی معیار ہے کہ ان شہادتوں کو پرکھا جائے کہ وہ شہادت صحیح بھی ہے یا نہیں۔ مثلا وہ شہادت دے رہا ہے کہ میں نے چاند کو آسمان کے درمیان میں دیکھا ہے، اب یہ شہادت تو معتبر نہیں ہے، پہلی کا چاند درمیان آسمان میں تو نہیں آ سکتا، یا شمال جنوب میں یا مغرب کی طرف، مشرق کی طرف وہ چاند کی گواہی دے رہا ہے۔ اب یہ عقلی طور پر ناممکن ہے، عقلی طور پر شہادتوں کو پرکھنا تو ضروری ہے، لیکن اس کو سائنسی بنیاد پہ پرکھنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ آج کل ہماری کمیٹیوں والے ان شہادتوں کو سائنسی بنیاد پہ پرکھتے ہیں، مثلا جس نے شہادت دی ہے اس سے چاند کا زاویہ پوچھیں گے، وہ محل وقوع پوچھیں گے، وہ کس ڈگری پر تھا۔ اب عام لوگ ان ڈگریوں کو نہیں جانتے، محل وقوع کا وہ عین تعین نہیں کر سکتے، بس چاند ہم نے دیکھا ہے اس طرح تھا، اس کے زاویے محفوظ کرنا یہ تو سائنسی آدمی کا کام ہے، ہر آدمی کا نہیں۔ میں نے بطور تجربے کے ایک دفعہ چاند دیکھا، پھر آدھے گھنٹے بعد میں سوچنے لگا کہ وہ چاند میں نے کس جگہ پر دیکھا تھا اور اس کا زاویہ کیا تھا، واللہ میں خود فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کے زاویے کا اور اس کے عین محل وقوع کا فیصلہ میں نہیں کر پایا۔ اب رؤیت ہلال کمیٹی والے جب اس کو سائنسی بنیاد پہ، چونکہ انہوں نے کمپیوٹر میں ایک اس کا زاویہ مقرر کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈگری بھی متعین کی ہوتی ہے کہ پہلی کا چاند اس دفعہ اس ڈگری پہ آنا ہے اور اس زاویے پہ آنا ہے، اب جتنی شہادتیں آتی ہیں ان کو اس زاویے پہ پرکھتے ہیں، شہادتیں رد ہوتی ہیں، لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ تو جو حضرات خارجی شہادتوں کی بنیاد پہ 2 عیدیں کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے
کہ اپنے عمل پہ نظر ثانی کریں، اور ہلال کمیٹی کے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ سائنسی بنیاد پہ شہادتوں کو پرکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعاً، ہاں عقلی بنیاد پہ پرکھا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ چاند دیکھ رہے تھے، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بوڑھے آدمی کو نظر آ رہا تھا چاند، بوڑھے آدمی کو کہہ رہے وہ چاند ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، بھی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھے کو کیسے نظر آ گیا؟ تو حضرت نے اس کے ابرو پہ ایسے ہاتھ پھیرا، ایسے فرمایا اب دیکھو کہاں پر ہے؟ کہ بھئی اب تو چاند نہیں ہے۔ اصل وجہ تھی وہ سفید بال اس کا آگے لٹکا ہوا تھا، تو وہ سفید بال کو چاند سمجھ رہا تھا۔ یہ ہے عقلی، اس کی عقلی طور پہ اس کو پرکھنا۔ اب کمیٹی والے اس کو مثال دے کر اس کو سائنس پہ فٹ کرتے ہیں، تو لوگ پڑھے ہوئے سائنس نہیں جانتے، اور میں نے بھی کئی دفعہ رابطے کی کوشش کی ہے، تو آگے یہی جواب آتا ہے جی وہ زاویہ کیا تھا، کس ڈگری پر تھا، کیا اس کا اینگل تھا، یہ باتیں قوم نہیں جانتی۔ دیکھنے والا ان چیزوں کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو جانبین سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے قوم کو صحیح رہنمائی فرمائیں اور اختلاف انتشار سے بچنے کی صورت بنائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے رؤیت ہلال کے متعلق تفصیلی جواب سن لیا ہے، حضرت اکثر یہ ہوتا ہے کہ سحری کے وقت لوگ جب سحری کر رہے ہوتے ہیں، سائرن بج جاتا ہے، سحری بند ہو جاتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، یہ بھی اذان شروع نہیں ہوئی، اذان کا انتظار کریں، یا اور بھی مختلف جو پرانی جہالت کی روش چل رہی ہے، جی کیڑی نہیں نظر آئے گی، تھوڑی شفق روشنی نہیں نظر آتی، تو وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق کوئی شرعی حکم ہو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی، اس پہ بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور اپنے روزوں کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھو، سحری کے اختتام کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جو کیلنڈر میں وقت دیا جاتا ہے اس سے 2 منٹ 3 منٹ پہلے سحری بند ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو، اور اذانیں عام طور پر تاخیر سے ہوتی ہیں۔ اس موقع پہ اعلان کر دیتے ہیں، بعض سائرن بجا دیتے ہیں، یا گھر میں کیلنڈر رکھنا چاہیے۔ مختلف مدارس والے، اداروں والے جو مستند علماء کی نگرانی میں کیلنڈر چھپواتے ہیں، وہ کیلنڈر حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کاروباری لوگ کیلنڈر چھپواتے ہیں مختلف اپنی اداروں کی، اپنی دکانوں کی تشہیر کے لیے، ان بیچاروں کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ وہ کمپیوٹر والے سے، پریس والے سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے پاس بنا بنایا نظام پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کا ہے اور کس نے بنایا، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو دکان کا نام دے کر پرنٹ کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ نقشے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بڑے مسائل بنتے ہیں۔ تو اپنے اپنے علاقوں کے جو مستند ادارے ہیں، علماء ہیں، ان کی نگرانی میں چھپنے والے جو کیلنڈر ہیں، وہ کیلنڈر گھروں میں رکھیں، اور جو اس پر ٹائم روزانہ کا لکھا ہے اس سے 2 منٹ پہلے سحری بند کر دیں۔ اس کے بعد کھاتے رہا کوئی اذان کے انتظار میں، اس کا وہ روزہ نہیں ہوا، اس پر روزے کی قضا لازم ہے۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، پر اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملی، بلکہ خلاف ورزی کرنے پر سزا مل سکتی ہے۔ اذانیں عموماً لیٹ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، کیونکہ جو عین سحری کے اختتام کا وقت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے کم از کم 5 منٹ بعد اذان ہو، احتیاطاً، کیونکہ اگر اذان سحری کے وقت میں ہو گئی، ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو وہ اذان احناف کے نزدیک ناقابل عمل ہے، دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ اذان وقت کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اذانیں عموماً 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہوتی ہیں، تو جو حضرات اذان تک کھاتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے سحری کے بارے میں بھی تفصیلاً جواب سن لیا ہے، اور ایک اور چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء افطار کہ افطاری کے وقت ایسے ہوتا ہے کہ مختلف مسجدوں میں جلدی سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف مسجدوں میں لیٹ ہوتے ہیں، اور کوئی ان کی ترتیب نہیں ہوتی، اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ دیکھیں، افطاری کے وقت میں بھی 2 طبقے ہیں، ایک افراد کا شکار ہے، ایک تفرید کا شکار ہے۔ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی کمی کر رہے ہیں۔ راہ اعتدال پر رہنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بعض لوگ ابھی سورج ہلکی جھلکیاں اس کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے، تو وہ اذان دے دیتے ہیں 2-3 منٹ وقت سے بھی پہلے، اور اسی کو وہ اپنا امتیازی نشان سمجھتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ بیچارے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اب جتنے لوگوں نے ان کی اذان یا اعلان پر افطار کیا، ان کے روزے خراب ہوئے، تو اس نے تو اپنے مسلک کا کوئی نظام چلایا ہے یا اپنے اس کا نظریہ ہے،
کہ اجماع امت سے ہٹ کر اس نے ایک راستہ اختیار کیا۔ اجماع امت سے ہٹ کر چلنے والے کا راستہ بڑا خطرناک، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ ترک تقلید، یہ ام الفتن ہے۔ تو اجماع امت سے ہٹ کر جو چلے گا، من شذ شذ فی النار، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جو جماعت سے ہٹے گا شذ فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ طبقہ بھی حد سے ہٹا ہوا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو احتیاط میں 5 منٹ لیٹ کرتے رہتے ہیں، او جی روزہ خراب نہ کرو جی، جو وقت دیا ہوا ہے کیلنڈر میں اس سے بھی 5 منٹ لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں راستے غلط ہیں۔ کیلنڈر میں جو وقت دیا گیا ہے، اگر وہ مستند ادارے کا کیلنڈر ہے تو اس وقت سے زیادہ 1 منٹ بس احتیاطاً اس کے، اگر اس میں احتیاط شامل نہیں ہے، بعض ادارے خود ہی احتیاط شامل کر دیتے ہیں اور اس پر لکھ بھی دیتے ہیں کہ اس میں احتیاط شامل ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ احتیاط شامل ہے 1-1.5 منٹ کی، تو وہ تو فکس ٹائم پر ہی روزہ کھول دینا چاہیے، اذان ہو یا نہ ہو، اعلان ہو یا نہ ہو۔ اور جہاں لکھا ہے کہ احتیاط شامل نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 1-1.5 منٹ کی احتیاط ہے۔ زیادہ ٹائم تاخیر کرنا روزے کا یہ بھی مکروہ ہے۔ ناظرین، آپ نے افطار کے متعلق بھی تفصیلاً جواب سن لیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے رمضان المبارک کے روزے کو ضائع نہ کریں، تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے شریعت کے مطابق اس پر عمل کرتے رہیں۔ حضرت ہم ایک اور چیز پوچھنا چاہتے تھے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی تھیں، لوگ سو جاتے تھے، آج صبح آنکھ نہیں کھلی، اگر آنکھ کھلی ہوئی تو اس وقت سحری ختم ہو چکی تھی، تو ایک تو چیز یہ تھی کہ بلا سحری کا روزہ ہو جاتا تھا، دوسری اس میں یہ چیز تھی کہ لوگ بلا سحری روزہ تو رکھتے تھے، لیکن وہ پھر 10-11 بجے 12 بجے لوگوں سے دوسروں سے سوال کرتے تھے، یار میں نے نیت تو نہیں کی، یا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہو؟ دیکھو، سحری تو کھانا بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس بارے میں حدیث پاک میں بھی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالی نے سحری میں برکت رکھی ہے، اور اس برکت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسم کو تقویت دیتی ہے، اس سے روحانیت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ بالکل بھوکا اگر روزہ رکھے گا، وہ دن بھر عبادت ہی نہیں کر پائے گا، اس کے دماغ میں یہی ٹینشن رہے گی کہ میں نے آج سحری نہیں کی، آج میں نے سحری نہیں کی، تو عبادات میں بھی دل نہیں لگے گا۔ ایسا ضعف اپنے پہ طاری کر لینا کہ عبادت میں بھی خلل آ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اتفاقاً کبھی ایسا ہو گیا اور آنکھ نہیں کھلی تو بغیر سحری کے روزہ اس کا ہو جائے گا، کیونکہ غیر ارادی طور پہ ہوئے، کراہت بھی کوئی نہیں۔ باقی اس کا تذکرہ کرتے رہنا، لوگوں کو بتاتے رہنا، اور اپنی بے بسی یا اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے اپنے ثواب کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ بھوکھا تو رہنا ہی ہے، تو خام خواہ اپنے ثواب کو کیوں ضائع کرتا ہے؟ فائدہ تو کوئی نہیں، یا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے سے تمہاری بھوک اتر جائے گی، یا کوئی تمہیں کھلا دے گا، کھلا بھی تو کوئی نہیں سکتا، تو اپنا ثواب ضائع نہ کیا جائے۔ اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور اس کو برداشت کیا جائے۔ ایک اور چیز تھی اسی کے زمرے میں کہ لوگ اکثر ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری بھی ٹائم پہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں یاد آتی ہے کہ بھی ہم نے تو نیت ہی نہیں کی تھی، یا ہم نے ایک رات کو تراویحوں سے پہلے ہم نے نیت نہیں کی تھی، روز کا کیا حکم؟ یہ رمضان المبارک کا جو ماحول ہے نا جی، ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، تو یہ ماحول ہی نیت کے لیے کافی ہے۔ اس ماحول میں چونکہ فرض روزہ ہے تو ہر روزے کی علیحدہ نیت کو لازم سمجھنا، اور یہ نیت کے لیے جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا کیلنڈروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس دعا کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، لہذا اس کو بطور سنت کے تو نہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے کوئی اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتا ہے، سنت نہ سمجھے تو شاید گنجائش ہو سکتی ہے، سنت نہیں ہے۔ نیت تو دل کے اس خیال کا نام ہے، دل کے ارادے کا۔ رات کو سوتے وقت تو نیت ہوتی ہے جی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، بس یہ جو خیال ہے نا، یہی نیت کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سوال تھا، وہ یہ تھا کہ اکثر یہ تراویح کا مسئلے میں مختلف اختلافات بھی چل رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ کچھ 8 پڑھ رہے ہیں، کوئی 12 پڑھ رہے ہیں، کوئی 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث مبارک کی روشنی میں کہ تراویح پڑھنے کی حیثیت کیا ہے، روزے میں اس کی چیز، اس کا مقصد کیا ہے، تو کتنی تراویحیں پڑھنی ہیں، اس کے بارے میں؟ دیکھیں، تراویح سنت عمل ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صریح احادیث سے ثابت ہے وہ تو 3 دن کی تراویح ہے،
ان 3 دنوں میں آپ نے کتنی رکعات پڑھائی ہیں، اس کے بارے میں صحت کے ساتھ تو حدیث نہیں ہے، لیکن ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ ضعیف حدیث ہے مگر ہے تو صحیح، نہ ہونے سے کچھ ہے تو صحیح، کیونکہ جہاں جو مسئلہ قیاس کے خلاف ہو، جس میں عقل کی کوئی عمل دخل نہ ہو، تو وہاں ضعیف حدیث بھی کارآمد ہوتی ہے۔ پھر اس پر امت کا اجماع ہے، اور اجماع ایک مستقل حجت شرعیہ ہے۔ صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا اجماع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے مہینے کی تراویح جماعت کے ساتھ 20 تراویح پر اجماع ہوا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، خلفائے راشدین کو یہ اتھنٹک یہ گارنٹی دی ہے اور ان کی بات کو امت پر لازم قرار دیا، فرمایا کہ علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین۔ تو جو حضرات اس اجماع کو نہیں مان رہے تو وہ اس حدیث کے منکر ہیں، اور یہ حدیث صحیح بلکہ حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے، تو یہ مشہور حدیث کا انکار ہے۔ تو صحابہ کرام کا اجماع دیکھو، سنت بھی وہی ہے، ما رآہ الخلفاء الراشدون سنت فہو سنت۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے، ایک عمل ہے، احادیث میں موجود ہے، صحیح احادیث ہیں، خلفائے راشدین نے اس کو نہیں اپنایا تو وہ سنت نہیں ہوگا۔ آپ کا کوئی عمل ہے، اس کو خلفائے راشدین نے اپنایا، یا اس میں کوئی تبدیلی ترمیم کر کے، تو وہ خلفائے راشدین نے جس کو سنت سمجھا وہی سنت ہوگا۔ یہ سنت کی پہچان یہ ہے۔ اور ہمیں جو حکم ہے، علیکم بسنتی کا حکم ہے، علیکم بحدیثی کا حکم نہیں ہے کہ ہر چیز جو حدیث میں آ جائے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب صحیح حدیث ہے، آپ نے نماز میں بچی کو اٹھایا، حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ کو، نماز میں آپ نے اس کو اٹھایا ہے، تو کیا یہ سنت ہوگا؟ صحیح حدیث ہے، آپ نے نماز کی حالت میں دروازے کی کنڈی کھولی ہے، تو کیا یہ بھی سنت ہوگا؟ پھر نمازوں میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے جس عمل کو سنت نہیں سمجھا وہ سنت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہوا، اور کسی صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، اور جتنا اتباع سنت اور اتباع نبوت کا مقام اور مرتبہ صحابہ کو ہے، بعد والوں کو کروڑواں حصہ بھی نہیں ملا۔ جو حدیث کے دعوے دار ہیں، یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ملا۔ یہ تو ایک مفاد کی جنگ ہے، ایک سازش ہے۔ اللہ پاک کی امت کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کل سنہ حرمین شریفین کے بارے میں ایک میسج چل رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس دفعہ 10 رکعت تراویح ہوگی، تو یہ لوگ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، دیکھو جی 8 تراویح ثابت ہوگی، 8 تراویح ثابت ہوگی۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوا چٹا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اعلان 10 کا کیا ہے، اور یہ بغلیں 8 پہ بجا رہے ہیں۔ انہوں نے 8 کا تو اعلان نہیں کیا، 10 کا اعلان کیا۔ پھر یہ 10 تراویح کا جو اعلان ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک اضطراری معاملہ ہے کہ ایک عالمی دباؤ ہے، ایک بیماری کا ہوا بنا کے، یا جو کچھ بھی ہے، وجہ جو بھی ہے، بیماری کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے ایک پریشر میں یا ایک اضطراری حالت میں 10 رکعتوں کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا اس اضطراری اعلان کی وجہ سے یہ 1450 1450 سال کی تاریخ کو فراموش کر دیا جائے گا؟ ایک طویل ماضی ہے اسلام کا کہ آج تک کوئی، یعنی حرمین شریفین سمیت، یعنی پچھلے 1300 سال میں پوری روئے زمین پر ایک مسجد دکھلا دو، روئے زمین پر پورے 1300 سال میں کوئی بندہ ایک مسجد دکھلا دے، مسجد کا نام بتلا دے اور امام کا نام بتلا دے کہ روئے زمین پر کہیں بھی 8 تراویح جماعت کے ساتھ فلاں مسجد میں پڑھی گئی ہے، 1300 سال میں ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ تو اس پوری تاریخ کو ملیا میٹ کر کے ایک نئے شوشے چلانا، یہ ایک طبقہ ہے جس کی تشکیل ہے باقاعدہ امت کو لڑانے کی، کہ یہ آپس میں لڑیں، ان مسائل میں الجھے رہیں، یہ کہیں جہاد کے لیے نہ چل نکلیں۔ راہ جہاد کو بند کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، بندے چھوڑے جاتے ہیں، ان کو پوری سرپرستی ہوتی ہے تاکہ تم لوگوں کو، علماء کو ادھر الجھائے رکھو۔ کسی کو ختم نبوت کے عنوان سے ڈاکو بنا دیا، کسی کو ائمہ کرام کے نام پہ، کسی کو فقہ کے نام پہ۔ تو یہ چھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ یہ اضطراری حکم ہے۔ اب صفوں کا جو فاصلہ ہے، 2 بندوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اضطراری حکم ہے۔ کیا پھر اس کو بھی شرعی حکم سمجھیں گے؟
پھر یہ جو ٹانگیں کھلی کر کے اور گھٹنے ٹخنے سے ٹخنا ملانے کو ضروری سمجھتے تھے، آج وہ اس حکم پہ کیسے عمل کریں گے؟ یہ تو اضطراری معاملات ہیں۔ اضطرار کی حالت میں لیٹ کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ حکم آیا ہے تو کیا اس حکم کو پھر عام لاگو کریں گے، سب لوگ لیٹ کے نماز پڑھیں؟ اضطراری حالت کے اور احکام ہوتے ہیں۔ شریعت تو ایک منظم چیز ہے، تو اس کو دلیل بنانا تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ جیسا کہ ناظرین آج کی رمضان ٹرانسمیشن کے متعلق آپ نے مختلف سوالوں کے جوابات حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب دامت الفیوزون کے ذریعے آپ نے تمام سوالات کے جوابات سن لیے ہیں، جو کہ تفصیلاً دے دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے الفتویٰ آن لائن جو کہ فیس بک کے اوپر چلے گا پورا رمضان المبارک کا مہینے میں، دن 12 بجے انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی ساتھی کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھا وہاں سے سوال کرنا چاہتا ہو، تو وہ ہمارے کومنٹ کے اندر اپنا سوال، سب سے پہلے اپنا نام لکھے، پھر اپنے شہر یا جگہ کا نام لکھے، اس کے بعد اپنا سوال لکھ دے۔ اگر اس طرح نہیں ہو، اگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر اپنا نام، ایڈریس اور اس کے بعد اپنا سوال آپ نے لکھائی کی صورت میں بھیجنا ہے، آڈیو کی صورت میں نہیں بھیجنا۔ اگر آپ آڈیو کی صورت میں بھیجیں گے تو آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ لکھائی کی صورت میں آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جوابات دوسری نشست میں ضرور دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام محمد و